بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 سبق بک کے ہم 9 چیپٹر ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے میں نے آپ کو سمجھا دیے ہیں، پڑھا دیے ہیں، اور آج سے ہم جو ہے لاسٹ سبق جو ہے شروع کر رہے ہیں، 10th سبق ہے۔ اس میں ہمیں دیا گیا ہے واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد، تثنیہ، جمع، جیسے کہ ہم نے گردانیں پڑھی تھی، ماضی، مضارع، امر نہیں، یہ سب کی پڑھی تھی۔ اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا واحد، تثنیہ، جمع ہوتا تھا، وہ سب ورب کی فارمز ہوتی تھی۔ لیکن جو یہاں پر واحد، تثنیہ، جمع ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ کس کے لیے بتایا گیا ہے یہاں پر؟ اس میں کس کا ذکر ہے؟ اس میں اسم کا ذکر ہے۔ اسم مطلب میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اسم ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی خود بتائے اور کسی زمانے کا محتاج نہ ہو، وہ کیا کہلاتا ہے؟ اسم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں مطلب کہ کوئی بھی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے، جیسے کہ ہو گیا کسی پرسن کا نام ہو گیا مسلمن، تو مسلم یعنی ہوتا ہے مسلمن میں کسی بھی اپنے معنی خود بتا رہا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اس میں نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ اسم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سبق کو، ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں اور کیا کیا ہے۔ پہلے صیغوں میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ فعل کبھی واحد ہوتا ہے، کبھی تثنیہ ہوتا ہے اور کبھی جمع ہوتا ہے، اسی طرح اسم بھی واحد، تثنیہ اور جمع ہوتا ہے۔ جیسے ہم پہلے فعل پڑھ چکے ہیں، فعل میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا واحد ہوتا ہے، تثنیہ ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے فعل، فعل، فعلوا، یہ واحد، تثنیہ اور جمع کے صیغے ہیں۔ واحد، تثنیہ، جمع ہوتا کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اور اسی طریقے سے اسم جو ہوتا ہے اس میں بھی واحد، تثنیہ اور جمع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے بولیں گے دو مسلمان، تو اس کے لیے پھر ہم کیا یوز کریں گے؟ مسلمین بولیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی، آپ کو اور اچھے سے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ جیسے اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ایک مسلمان ہے تو اس کے لیے کیا بولیں گے؟ مسلمون، ٹھیک ہے۔ اگر دو مسلمان ہیں، دو ہوں تو کہیں گے مسلمانے، اگر تین ہو تو کہیں گے مسلمونا، ٹھیک ہے۔ اسم جو ہے وہ زبر، زیر، پیش کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے۔ ہر اسم سارے اسم الگ الگ ہوتے ہیں، سبھی اسم اپنے اپنے حساب سے ہوتے ہیں۔ کوئی زبر کی حالت میں ہوتا ہے، کوئی زیر کی حالت میں ہوتا ہے، کوئی پیش کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو ان تینوں کے لیے یہاں پر ایک ٹیبل کے تھرو میں آپ کو سمجھا دوں گی کہ کب کیسا ہوتا ہے۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر ہمیں دیا ہوا ہے واحد، تثنیہ اور جمع۔ جیسے آپ کو میں نے بتا دیا تھا، یہاں پر ہم ایگزامپل ایک ہی ورڈ کا ایگزامپل لے رہے ہیں، مسلمون کا ایگزامپل لے رہے ہیں۔ مسلمون کو ہی ہم زبر کی حالت میں بھی دیکھیں گے، مسلمون کو بھی ہم زیر کی حالت میں ہی دیکھیں گے، اور مسلمون کو ہی ہم پیش کی حالت میں دیکھیں گے۔ مطلب جیسے ہم لوگ یہ جو آپ کو 6 چیزیں ملے گی، اسی کے وزن پر ہمیں سارے اسم چلانے ہیں۔ زبر کی حالت سب سے پہلے دیا ہوا ہے پیش کی صورت، پھر دی ہے زبر کی صورت، پھر دی ہے زیر کی صورت۔ تو ان تینوں صورتوں کو جو ہے ہم مسلمون کا ایگزامپل لے کے سمجھ رہے ہیں۔ اگر کوئی اور اگر ہمارے پاس کوئی اسم ہے اور وہ اگر زبر کی حالت میں ہے تو ہم اس کے وزن پر چلا دیں گے، کوئی اگر ہمارے پاس زیر کی صورت میں کوئی اسم ہے تو اس کو ہم اس پہ چلا دیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، پیش کی صورت میں کیسا لکھیں گے؟ واحد میں مسلمن، تثنیہ میں مسلمانے، جمع میں مسلمونا، ٹھیک ہے۔ زیر کی حالت میں کیا کریں گے؟ زیر کی صورت میں واحد میں ہوگا مسلمن، مسلمین، مسلمینا، اور سوری یہ زبر کی حالت ہے اور یہ زیر کی حالت ہے، تو زیر کی حالت میں کیا بولیں گے؟ زیر کی صورت میں مسلمین، مسلمین، مسلمینا۔ یہ تھوڑا سا یہاں پر شارٹ میں ہے، انشاءاللہ ہم لوگ بہت جلد سے جلد تمرین الصرف اور نحو شروع کریں گے، تو اس میں یہ ساری چیزیں اور بھی ڈیٹیلز میں آئے گی۔ اور اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے، سجیشن رہتا ہے، تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، اور ویڈیو کو ضرورت مندوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔